السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں بہنوں، دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، امید ہے آپ سب خیریت اور عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ رمضان المبارک کی مبارک بہاریں اس وقت چل رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی انوارات اور برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں افطاری جو روزے کا ایک اہم حصہ ہے اس کے تعلق سے کچھ اہم باتیں اور اس میں ہونے والی کوتاہیاں، اس تعلق سے کچھ اہم باتیں ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلی بات اس سلسلے میں کہ عصر سے مغرب تک کا جو وقت ہے وہ سال بھر اور بطور خاص رمضان میں بہت اہم وقت ہے۔ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح شام اللہ کے ذکر کا اہتمام ہونا چاہیے، لیکن ایک بڑی تعداد عصر کے بعد سے لے کر مغرب کی اذان تک افطاری کے تیاری کے نظر اس کو کر دیتے ہیں۔ مائیں بہنیں چولہے پر مغرب تک ضائع کر دیتی ہے، مرد حضرات بازار میں ضائع کر دیتے ہیں، یا اگر گھر پر آ بھی گئے تو کوئی فون لے کر بیٹھا ہے، کوئی ویڈیو لے کر بیٹھا ہے، کوئی اور کام میں مشغول ہے۔ یہ اہم ترین وقت کو ضائع کرنا ہے، برباد کرنا ہے، یہ درست نہیں ہے۔ حدیث پاک میں ہم نے اس کے بارے میں پڑھا نا کہ اس وقت روزے دار کو اس کی مزدوری دی جاتی ہے۔ یہ عجیب بات ہے کہ کسی مزدور کو اس کی مزدوری ملنے کا وقت آئے اور وہ چلا جائے تو یہ کتنی بڑی محرومی کی بات ہے۔ تو روزے دار کو افطار کے وقت اس کے روزے کی مزدوری اور اجرت ملتی ہے۔ تو ماؤں بہنوں سے ہم درخواست کریں گے کہ پورے گھر کا نظام بنایا جائے کہ سب افطاری سے پہلے دسترخوان پر جمع ہو کر دعا کا ضرور اہتمام کریں، اس وقت کو ضائع اور برباد نہ کریں۔ بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا اچھے خاصے مرد لوگ ہیں، یعنی مالی اعتبار سے بالکل اچھی حالت کے لوگ ہیں، کسی جگہ افطاری بٹ رہی ہے، لوگ لائن میں لگے ہوئے، وہ وہاں لائن میں لگ گئے، حالانکہ گھر میں ان کے یہاں افطاری کا سب انتظام ہے۔ بھائی یہ اور دوسری بات ہے کہ وہ زکوٰۃ کی رقم ہے کہ للہ کی رقم ہے، للہ کی رقم ہے پھر بھی وہاں لائن میں لگنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا وہاں کھڑے رہتے ہوئے کوئی رشتہ دار ان صاحب کو دیکھ لے تو ان کو احساس نہیں ہوگا کہ وہ دیکھ کر کیا سمجھیں گے کہ میں یہاں لائن میں کھڑا ہوں، ایک بریانی کا پیکٹ لینے کے لیے کھڑا ہوں؟ یہ اللہ سے لینے کا وقت ہے، وہاں لائن لگانے کا وقت ہے، ہم مخلوق کے در پر لائن لگائے ہوئے کھڑے ہوئے، یہ بالکل بے غیرتی کی بات ہے۔ اللہ نے مال سے بھی نوازا ہے، اللہ اپنے در پر بلا رہے ہیں، اور وہ صاحب جو ہے وہ بریانی کا پیکٹ لینے کے لیے لائن میں لگے ہوئے ہیں۔ اس وقت کو ضائع اور برباد نہیں کرنا چاہیے۔ ماؤں بہنوں کو بھی چاہیے کہ وہ جلدی سے افطاری کی تیاری کر کے دسترخوان پر آنے کا اہتمام کریں۔ کیا ضرورت ہے 10 اور 15 پکوان دسترخوان پر لانے کے؟ روزے کا مقصد حاصل ہو سکے بس اتنا افطاری ہو جانا کافی ہے۔ دوسری بات کہ افطاری کا کرانے کا بڑا ثواب ہے، افطاری خود بھی کریں اور دوسرے کو بھی افطاری کرانے کا اہتمام۔ بہت سارے لوگوں کو ہم جانتے ہیں اور آپ بھی جانتے ہوں گے کہ ہم پورے مہینے افطاری کر رہے ہیں، لیکن پورے رمضان میں ہم نے کبھی کسی کو افطاری نہیں کرائی، جبکہ افطاری کرانے کی بہت بڑی فضیلت ہے کہ اس کو روزہ رکھنے کا جتنا ثواب ملے گا ایک کھجور کھلا دینے پر آپ کو اتنا ہی ثواب مل جائے گا۔ تو نمبر 2، دوسروں کو، غریبوں کو، ضرورت مندوں کو اور جس کو چاہے اس کو افطاری کرانے کا اہتمام کیا جائے۔ تیسری بات اس سلسلے میں افطاری کی جو دعا ہے، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت، یہ الفاظ بھی ملتے ہیں، لیکن حدیث پاک میں مشہور الفاظ اتنے ہی ہیں، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، اور افطاری کر لینے کے بعد ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ تعالی، ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ دعا مانگنے کا بھی اہتمام کریں اور ان دونوں دعاؤں کے پڑھنے کا بھی اہتمام کریں، اور افطاری کو اتنا لمبا نہ کر دیں
کہ مغرب کی نماز فوت ہو جائے، مغرب کی جماعت فوت ہو جائے۔ کچھ لوگ بولتے ہیں نہیں ابھی ٹک کر کھا لو اور ٹکا کر کھا لو، گھر میں ہی جماعت بنا لیں گے۔ نہیں، بالکل غلط بات ہے۔ رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، مسجد میں جا کر باجماعت نماز پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو یہ غلط بات ہے کہ ابھی یہاں سب کھا لو، اطمینان سے یہیں جماعت بنا لیں گے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ مغرب کی نماز کے لیے باجماعت پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور ہو سکے تو مغرب کی جو اذان ہو رہی ہو اس کا جواب زبانی طور پر دینے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، اور مسجد جانے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو افطاری کے وقت ہم مسلمانوں کی طرف سے، ایمان والوں کی طرف سے جو کوتاہیاں ہوتی ہیں وہ ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرمائے اور ان کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، اور ان کوتاہیوں سے باہر آ کر اچھے طریقے سے افطاری کا اہتمام کرنے کی رب کریم ہم سب کو توفیق سعید نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔